السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز جہاد۔ مدینہ منورہ میں آ جانے کے بعد مسلمانوں اور اسلام کو طاقت حاصل ہو چکی تھی۔ یہاں مسلمانوں کو سب باتیں حاصل ہو گئی تھیں جن کے لیے وہ مکے میں ترستے رہتے تھے، یعنی یہاں وہ کھلم کھلا اپنے دین کی پیروی کر سکتے تھے، جماعت سے نمازیں پڑھ سکتے تھے، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلسوں میں بیٹھ سکتے تھے اور آپ کی متبرک تعلیم سے اپنے دلوں کو روشن کر سکتے تھے۔ اگرچہ مہاجر صحابہ اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار چھوڑ کر اب اجنبی شہر اور پرائے لوگوں میں رہ رہے تھے، مگر چونکہ اسلام نے اپنے پرائے کا فرق ختم کر کے انہیں ایک کر دیا تھا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی، اس لیے مہاجروں کو اپنے گھر چھوڑ جانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اپنے انصاری بھائیوں کی محبت میں مگن تھے۔ انہیں اس کی خوشی تھی کہ اب وہ بلا روک ٹوک اپنے پیغمبر کے پاس اٹھ بیٹھ سکتے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انصاریوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں خدا نے دین دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں تشریف لے آئے۔ آپ نے اسے اسلام اور مسلمانوں کا مرکز بنا دیا۔ اس طرح انصاریوں کو گھر بیٹھے یہ دولت میسر آ گئی۔ وہ پروانوں کی طرح رسول پاک کے گرد جمع رہتے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتے اور اس طرح آپ کی دعائیں حاصل کرتے جو دین اور دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھی۔ اگرچہ یہاں منافقوں اور یہودیوں نے مکے کے مشرکوں کی یاد تازہ کر رکھی تھی، مگر فرق یہی تھا کہ مکے میں مسلمان کمزور تھے اور یہاں خدا تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرما دی تھی، اس لیے دشمنوں کی دشمنی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ مکے میں دشمنوں نے ستا کر رسول اللہ اور مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مگر مدینے میں حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے دشمن ان کی کامیابیوں سے جل جل کر خود شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ مدینے میں مسلمانوں کی منافق دشمنوں کا امام تو ابن ابی تھا اور مشرک دشمنوں کا امام ابو عامر اوسی تھا۔ قبیلہ اوس کے جو لوگ اب تک مشرک تھے، ان میں سب سے آگے ابو عامر تھا۔ یہ ایک بڑا سردار تھا اور سب لوگ اس کی بات مانتے تھے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اور لوگوں کی طرح قبیلہ اوس کے لوگ بھی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف کھینچتے چلے گئے۔ اوس کے لوگ بڑھ چڑھ کر مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ابو عامر یہ دیکھ کر جل اٹھا، مگر وہ بے بس تھا، اس لیے کہ خود اسی کے قبیلے کے بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ایسے میں وہ اگر اسلام کی دشمنی کرتا تو ساتھ دینے والے کہاں سے لاتا، اس لیے اس نے خود ہی وطن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکے چلا گیا۔ وہاں قریش میں رسول اللہ کے خلاف دشمنی زوروں پر تھی۔ ابو عامر کو تو ایسی ہی جگہ چاہیے تھی، اس نے اس دشمنی کو اور ہوا دی اور قریش کو رسول اللہ کے خلاف پہلے سے بھی زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمان مدینے میں خوش اور مطمئن تھے۔ انصاری اور مہاجر اس طرح گھلے ملے رہتے تھے جیسے وہ سب آپس میں سگے بھائی ہوں۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک تعلیم کا اثر تھا جو آپ دنیا میں لے کر آئے تھے، کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور برابر ہیں، نہ کوئی روپے پیسے کی وجہ سے بڑا ہے اور نہ ذات پات کی وجہ سے اونچا ہے، بلکہ بڑا وہ ہے جو خدا کی زیادہ عبادت کرتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، امیر غریب سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور بے کسوں کی مدد کرتا ہے۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے تو ہر قبیلے اور بستی کے مسلمان کھینچ کر مدینے میں سمٹ آئے، اور ان میں بہت سے ایسے تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے تھے، اور سب سے وہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس طرح مدینے میں ایسے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی جو بالکل ہی بے سہارا تھے،
نہ ان کے پاس رہنے کو مکان تھے، نہ پہننے کو پورے کپڑے اور نہ کھانے کو روٹی۔ پھر خود مدینے میں جو ایسے درویش مسلمان تھے وہ بھی اس جماعت میں آ ملے۔ جب نئی مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو پرانی مسجد میں ٹھہرا دیا۔ اس جماعت کا نام اصحاب صفہ پڑ گیا۔ مسلمان کو اسلام کے مہمان کہا کرتے تھے اور ان کی پوری خبر گیری کرتے۔ ان کی درویشی کا یہ حال تھا کہ بہت سو کے پاس بدن ڈھانپنے کو صرف ایک چادر تھی، وہ اسے بدن پر لپیٹتے تو پھر وہ صرف گھٹنوں تک پہنچتی تھی۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو روزانہ کھجوریں عنایت فرمایا کرتے، مگر پھر آپ انہیں روزانہ شام کو بلا لیتے اور کھانا کھانے کے لیے ان صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ اسلام نے سب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ان میں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کر دی، اس لیے انصاری اور مہاجر خود بھی ان اسلام کے مہمانوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ شام ہوتی تو اکثر صحابہ خود ہی آ جاتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے ان میں سے 2 3 کو لے جاتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ نے دولت دی تھی، اس لیے وہ سب سے بڑھ چڑھ کر اصحاب صفہ کی مدد کرتے۔ روزانہ شام کو 70 اور 80 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار زیادہ سے زیادہ ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلاتے۔ غرض مسلمان ہر طرح سے ان کی خبر گیری کرتے اور جہاں تک ہو سکتا ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور آپ کی پاک تعلیم نے آپ کے صحابہ کو کندن بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے اس زمانے میں بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں بھی کچھ کم 1.5 برس تک آپ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، یعنی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اس وقت تک تو آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ رخ تو آپ کا مسجد اقصیٰ کی طرف ہی ہوتا مگر بیت اللہ شریف بھی سامنے رہتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں قیام فرمایا۔ یہاں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز میں کعبہ بھی سامنے رہ سکے، مگر آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف مقرر ہو جائے۔ چنانچہ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اس امید میں دیکھا کرتے تھے کہ شاید خدا تعالیٰ کی طرف سے قبلہ بدلے جانے کی وحی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کو پورا فرمایا۔ مدینہ میں آنے کے 16 یا 17 مہینے بعد خدا تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ترجمہ: ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے، پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ خواہش پوری فرمائی اور آپ کو اس کی اجازت دی کہ آئندہ سے آپ اپنا قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت اللہ شریف کو بنائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ کے سامنے یہ وحی تلاوت فرمائی تاکہ آئندہ سے تمام مسلمان نمازوں میں اپنا منہ کعبے کی طرف رکھیں۔ اس اعلان کے بعد آپ نے کعبے کی طرف رخ کر کے سب کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ قبلہ بدلے جانے کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض نہیں فرمائے تھے۔ یہ حکم بھی اسی سال ہوا۔ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ملا، جیسا کہ آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ: ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور دوسرا وصف واضح دلالہ ہے، من جملہ ان کتب کے جو ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔
سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے عام لوگوں کو بھی اسی دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے تو آپ نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اب عاشورے کے دن جس کا دل چاہے وہ روزے رکھے اور جو افطار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز عید اور فطرہ کا حکم نازل فرمایا۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ: بامراد ہوا جو شخص قرآن سن کر خباثت عقائد و اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لینا اور نماز پڑھتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بقرعید کی نماز اور قربانی کا حکم نازل فرمایا۔ اس وقت آپ پر جو وحی آئی وہ یہ ہے، فصلی لربک وانحر۔ ترجمہ: سو ان نعمتوں کے شکریہ میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربان کیجیے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ تقریباً سبھی مہاجر بھی آ کر بس چکے تھے۔ ان میں سے کچھ نے کاروبار شروع کر دیا تھا، کچھ کھیتی باڑی میں لگ گئے تھے۔ ان کے رہنے سہنے کے لیے مکانوں کا انتظام ہو گیا۔ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کی اور ہر طرح ان کی مدد کی۔ ادھر یہ کہ آہستہ آہستہ خدا کی طرف سے اسلامی احکام بھی نازل ہوتے جا رہے تھے۔ عبادتوں میں نماز، روزہ اور روزے فرض ہو چکے تھے۔ انتظامات میں حلال و حرام کے احکام اور جرموں کی سزائیں طے ہو چکی تھیں۔ ابھی تک نماز کے لیے اذان کا طریقہ شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ جب نماز کا وقت ہوتا تو مسلمان خود ہی مسجد نبوی میں آ کر جمع ہو جاتے اور نماز ادا کرتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور فرما رہے تھے۔ پہلے آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے یہودیوں کی طرح بوق بجوا دیا جائے۔ بوق بینڈ کی طرح ہوتا ہے جو منہ سے بجایا جاتا ہے، اس کی آواز بہت دور تک پہنچتی ہے۔ یہودی اپنی نمازوں کے وقت یہی بجایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوق استعمال کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کام کے لیے عیسائیوں کی طرح ناقوس استعمال کیا جائے۔ اس رائے کو سب مسلمانوں نے پسند کیا۔ جب یہ طے ہو گیا تو آپ نے ناقوس تیار کرانے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، مگر اسی دوران میں حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا کہ ایک شخص سبز کپڑے پہنے ہوئے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا، اے بھائی، کیا تم یہ ناقوس بیچتے ہو؟ اس آدمی نے جواب میں پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس کے ذریعے نماز کا اعلان کیا کریں گے۔ اس نے کہا، میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ نہ بتلاؤں؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم اس طرح کہا کرو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب سنایا اور اذان کے الفاظ دہرائے۔ آپ نے جب یہ خواب سنا تو فرمایا، بے شک ایک سچا خواب ہے۔ تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ خواب سناؤ تاکہ وہ انہیں الفاظ میں اذان دے، اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور یہ الفاظ حضرت عمر نے سنے تو فوراً اپنی چادر سنبھالتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے تاکہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اس لیے آنا چاہتے تھے کہ خود انہوں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناقوس تیار کرانے کے لیے لکڑیاں خریدنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اسی دوران میں وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار کر کے رہا ہے، نماز کے واسطے ناقوس مت لگاؤ بلکہ اذان دو۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ نے دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے،
اس طرح خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سچے خواب کے ذریعے اذان سکھائی۔ یہ خدمت رسول خدا کی زندگی میں ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ذمہ رہی، اس لیے کہ آپ کو ان کی آواز بہت پسند تھی۔ حضرت بلال کی آواز بڑی پردرد، بلند اور خوبصورت تھی۔ مسجد نبوی کے برابر بنی نجار کی ایک عورت کا مکان سب سے زیادہ اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ سحری کے وقت وہاں آ کر مکان کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں بیٹھ کر فجر یعنی پاؤں پھٹنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب فجر کا وقت ہو جاتا تو وہ انگڑائی لے کر اٹھ جاتے، پہلے دعا پڑھتے اور اس کے بعد اذان دیتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ترجمہ: اب لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے کافروں کی طرف سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے ان کی مظلومیت کا بیان ہے، جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے، محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سے زور نہ گھٹواتا رہتا تو اپنے زمانے میں نصارہ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے۔ اور البتہ مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہ مدد دیتا ہے اس کو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ البتہ زور آور ہے، غالب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد سے 13 سال تک مکے میں قیام فرمایا۔ اس پورے زمانے میں آپ لوگوں کو خدا پاک کا پیغام سناتے رہے۔ قریش جن برائیوں میں مبتلا تھے آپ انہیں دیکھ کر کڑتے، ان کے گھروں میں جا کر انہیں سمجھاتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر انہیں نصیحتیں فرماتے، میلوں اور بازاروں میں پہنچ کر انہیں خدا کے عذاب سے ڈراتے، لیکن خدا کے کچھ نیک بندوں کو چھوڑ کر باقی سب نے آپ کی اس تبلیغ کا الٹا ہی اثر لیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی برائیوں کو پہچان کر ان سے بچتے، رسول اللہ کا بتلایا ہوا سیدھا راستہ اختیار کرتے، انہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ آپ ان کی بھلائی کے لیے ان کو تبلیغ فرماتے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ کو ستاتے، طرح کی تکلیفیں پہنچاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، صرف اس جرم میں کہ آپ یہ کہتے تھے کہ ایک خدا ہے، وہی سارے عالم کا مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اس زندگی میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے آرام اٹھائے گا، اور جس کے عمل برے ہوں گے وہ وہاں سزائیں بھگتے گا۔ اس لیے خدا کو ایک جانو، کسی انسان کو یا پتھر کو، تصویروں کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، خدا کے فرمان پر عمل کرو، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے انہیں کرو، اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے بچو، کسی پر ظلم مت کرو، آپس میں مت لڑو جھگڑو۔ یہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی تبلیغ، مگر قریش نے اس کو جھٹلا دیا اور آپ کو ڈرا دھمکا کر روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ یہ پیغام خدا کے حکم سے پہنچا رہے تھے۔ آپ وہ مقصد پورا کرتے رہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اس لیے قریش کی دھمکیوں کے باوجود آپ اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنا کام پورا کرتے رہے، یہاں تک کہ انہی قریش میں کے سمجھدار لوگوں نے اس تعلیم کو سمجھ لیا، ان کے دلوں میں خدا اور رسول اور اسلام کی محبت نے گھر کر لیا، اور وہ مسلمان ہو کر خود بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ تبلیغ میں شریک ہو گئے۔ آپ کی اس کامیابی پر قریش دل ملا اٹھے، اور اب وہ پوری طرح قوت کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ اب انہوں نے انسانیت اور شرافت کو بھلا کر آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ایسے ظلم توڑے کہ انہیں سن کر بھی کلیجہ کام اٹھتا ہے۔
خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے زیادہ ستاتے۔ وہ بدبخت آپ کی اینٹیں اور پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیتے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے تو بدمعاشوں کو آپ کے پیچھے لگاتے اور پھر وہ گنڈے آپ پر آوازیں کستے۔ کبھی آپ کے جسم مبارک پر گندگی اور گوبر ڈالتے۔ آپ نماز پڑھتے ہوتے تو آپ کی گردن مبارک میں پھندا ڈال کر اتنا کھینچتے کہ آپ کا گلا گھٹنے لگتا۔ غرض قریش نے آپ کو اس قدر تکلیفیں پہنچائیں کہ دنیا میں کسی نے ایسی مصیبتیں نہیں اٹھائی۔ مسلمان یہ سب کچھ دیکھتے اور خدا سے مدد مانگتے، اس لیے کہ وہ تھوڑے اور کمزور تھے۔ قریش ایسی تعداد پر شیر ہو رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پر ایسے ایسے خوفناک ظلم ڈھائے کہ ان کا مکے میں رہنا دشوار کر دیا۔ آپ نے یہ ظلم بھی صبر و شکر کے ساتھ برداشت فرمایا اور مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا دین بچانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر حبش کو چلے گئے۔ اول تو مکے میں مسلمان پہلے ہی تھوڑے تھے، اب اس ہجرت کے بعد رسول خدا کے پاس بہت ہی تھوڑے ساتھی رہ گئے۔ قریش نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اب انہوں نے ان گنے چنے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے انہیں بھوکوں مارنا چاہا۔ غرض کوئی بھیانک سے بھیانک طریقہ ایسا نہیں تھا جو قریش نے آپ کو ستانے کے لیے اختیار نہ کیا ہو۔ آخر مجبور ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کو خیر بات کہہ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ نے سب مسلمانوں کو پہلے ہی اجازت دے دی تھی، اس لیے وہ سب بھی پہلے اپنے گھر بار مکان جائیداد اور پیارے وطن کو چھوڑ کر مدینے میں جا بسے تھے۔ قریش انہیں ہجرت بھی نہیں کرنے دینا چاہتے تھے، اسی لیے سب مسلمان اور خود رسول خدا چھپ چھپ کر راتوں کے اندھیروں میں مکے سے رخصت ہوئے، مگر پھر بھی کچھ قسمت کے مارے ان بدبختوں کے ہاتھ میں پڑ گئے۔ قریش نے رسول خدا اور سب مسلمانوں کا بدلہ انہی چند مظلوم مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا۔ انہیں ایسا ستایا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ تھے قریش اور ان کے مظالم، جنہیں مسلمان صبر و شکر کے ساتھ سہتے رہے، اس لیے کہ اب تک خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ان مظلوم مسلمانوں کی رہائی کا تھا جو اب تک قریش کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے تھے اور وہ ان کے ساتھ درندوں کا سلوک کر رہے تھے۔ رسول خدا کے سامنے ایک سوال تھا۔ آپ اکثر ان غریب مسلمانوں کی رہائی کے لیے تدبیریں فرماتے رہتے تھے۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہاجر مسلمان تھے۔ یہ نہایت طاقتور اور دلیر صحابی تھے۔ ان کی بہادری بہت مشہور تھی۔ رسول خدا اکثر ان کو مکے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں سے چوری چھپے ایک دو مظلوم مسلمانوں کو نکال لایا کریں۔ حضرت مرشد اس طرح کئی دفعہ مکے گئے اور جو مسلمان بھی ہاتھ لگ سکا اسے نظر بچا کر مدینے لے آئے۔ اس طرح رسول خدا نے کئی مسلمانوں کو ان کے ذریعے قید سے چھٹکارا دلایا، مگر مسلمانوں کو قریش کے ظلم و ستم بھولے نہیں تھے۔ اور اب جب کہ وہ ان کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے تھے، قریش نے ان کے بہت سے مسلمان بھائیوں کو زبردستی روک لیا اور ان پر ظلم و ستم کے تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس سے صحابہ اور زیادہ غضبناک ہوتے۔ ادھر مسلمانوں کو اپنے وطن کی یاد آتی، اپنے گھر بار اور ان میں اپنے بے کسی کی زندگی کا خیال آتا، اور سب سے بڑھ کر انہیں بیت اللہ کی یاد آتی جو ان کا قبلہ بن چکا تھا، جس کی زیارت اور حج کے لیے وہ تڑپتے تھے، مگر قریش اس میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس سے مسلمانوں کے سینے جوش و غضب سے بھر جاتے، مگر خدا کے حکم سے پہلے رسول اللہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ ایک انتظار تھا جو اس جوش و غضب کو پھٹ پڑنے سے روکے ہوئے تھا، اور وہ تھا وحی کا انتظار۔ اور آخر وہ انتظار ختم ہوا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے سچے رسول پر وحی بھیجی جس میں مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی۔ جہاد کی ابتدا ہجرت کے تقریباً سال بھر کے بعد صفر کے مہینے سے ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انصاری کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ابوا کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں قریش کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا۔ اس میں حضرت حمزہ علم بردار تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا تھا۔
غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں۔ جب رسول خدا مجاہدوں کے ساتھ زمرہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں کا سردار فحشی بن عمرو خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے لڑنے کے وجہ آپ سے صلح کی درخواست کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرمائی اور اس سے صلح کا معاہدہ کر کے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ قریش کے لوگ یوں تو اب تک اسی زور شور کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، مگر ساتھ ہی اب وہ ہر وقت پریشان اور فکر مند بھی رہتے تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ میں اسلام کو روز بروز ترقی مل رہی ہے اور مسلمانوں کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر قریش کی بہت بڑی تجارت شام سے تھی، جس کا راستہ مدینہ کی طرف سے تھا، اس لیے قریش ڈرتے تھے کہ کہیں مسلمان ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹ کر یا انہیں روک کر اپنا بدلہ نہ لیں۔ اس طرح ان کی تجارتیں ٹھپ ہو جائیں گی اور وہ بھوکوں مرنے لگیں گے۔ یہ خطرہ انہیں ہر وقت لگا رہتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ابوا سے واپس تشریف لانے کے کچھ دن بعد حضرت عبیدہ بن حرث کو بلایا اور انہیں مہاجر صحابہ کی ایک جماعت دے کر قریش کے پیچھے بھیجا۔ حضرت عبیدہ کے ساتھ 70 یا 80 اونٹ سوار مجاہد تھے۔ یہ قریش کے ایک قافلے کی گھات میں روانہ ہوئے۔ اس قافلے کا سردار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ مجاہدوں کا دستہ روانہ ہوا اور ایک جگہ انہوں نے قریشی قافلے کو جا لیا۔ اس قافلے میں قریش کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دونوں جماعتیں مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلا کر پہل کی۔ یہ پہلا تیر جو اسلام کے نام پر چلایا گیا، مگر لڑائی سے پہلے ہی قریش بھاگ گئے، اس لیے کہ انہیں یہ خیال ہوا کہ مسلمانوں کے پیچھے ان کی مدد کے لیے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے۔ غرض یہاں بھی کوئی جنگ نہ ہو سکی اور مسلمان خیریت کے ساتھ مدینے واپس آ گئے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت بھی اسی طرح مشرکوں کے پیچھے روانہ کی۔ ان میں سے بعض کے ساتھ خود رسول خدا تشریف لے گئے اور بعض کو آپ نے اپنے صحابہ کی کمان میں روانہ فرمایا۔ ان جماعتوں کی جانے سے بڑے زبردست فائدے حاصل ہوئے، کیونکہ انہوں نے جا کر قبیلوں کے ساتھ معاہدے کیے اور ان سے تحریریں لکھوائیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ جہاں معاہدے نہیں ہوئے وہاں دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ جیسے غزوہ ابوا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مخشع بن عمرو نے صلح کر لی اور معاہدہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے گا۔ دوسرے غزووں میں بھی اسی طرح اسلام کے دشمنوں پر مسلمانوں کے پہنچنے سے ڈھاک بیٹھ گئی اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے اگر مسلمانوں سے دشمنی کی تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہمارے مقابلے میں تلوار لے کر آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریشیوں کا ایک قافلہ شام سے تجارت کر کے مکے واپس جا رہا ہے۔ اس قافلے کا امیر ابو جہل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حمزہ کو 30 سواروں کے ساتھ اس قافلے کے پیچھے بھیجا۔ حضرت حمزہ اپنے دستے کو لے کر سیف البحر کے مقام تک گئے۔ قریش کا قافلہ سمندر کے کنارے جا رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے تیزی کے ساتھ چل کر اسے جا لیا۔ اس میں 300 آدمی تھے، مگر دونوں جماعتوں میں لڑائی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ایک شخص مجدی بن عمرو نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اسی سال آپ نے جمادی الاخر کے مہینے میں اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 یا 12 صحابہ کے ساتھ روانہ فرمایا۔ جب حضرت عبداللہ چلنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے ان کو ایک بند خط دیا اور فرمایا کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ کر لو اس وقت تک یہ خط کھول کر مت دیکھنا۔ 2 دن کا سفر کر لینے کے بعد اس کو پڑھنا اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، مگر اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور مت کرنا۔ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے۔ 2 دن کے برابر سفر کر لینے کے بعد انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، جب تم میرا خط دیکھو تو اور آگے بڑھ جانا، یہاں تک کہ مکے اور طائف کے درمیان میں نخلا جو مقام ہے وہاں قیام کرنا، وہاں سے تم قریش کی نگرانی کرنا اور ہم تک ان کی خبریں پہنچانا۔ حضرت عبداللہ نے خط پڑھ کر کہا، سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں نخلا کے مقام پر ٹھہروں اور وہاں قریش کی نگرانی کروں اور ان کی خبریں رسول اللہ تک پہنچاؤں۔ ساتھ ہی مجھے رسول اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے
کہ میں تم لوگوں پر زبردستی نہ کروں، اس لیے تم میں سے جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے اور جو نہ جانا چاہے وہ واپس ہو جائے۔ جہاں تک میری بات ہے تو رسول اللہ کے مطابق میں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی واپس جانا گوارا نہ کیا، بلکہ سب کے سب نخلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جس کا نام بحران تھا۔ یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان کے اونٹ کہیں کھو گئے۔ وہ دونوں ان کو ڈھونڈنے میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ اسی دوران میں یہ دونوں قریش کے ہاتھوں میں پکڑ کر گرفتار ہو گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اپنے ساتھیوں سمیت نخلا پہنچ گئے۔ اب یہ سب یہیں ٹھہر گئے اور قریش کا انتظار کرنے لگے۔ آخر جمادی الاخر کے مہینے کی آخری رات میں وہیں قریش کا ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے کے ساتھ منقی اور کھالیں اور دوسرا تجارتی سامان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس قافلے کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ وہ آپس میں کہنے لگے، خدا کی قسم اگر تم نے ان کو آج کی رات چھوڑ دیا تو اشہر حرم یعنی وہ مہینے جن میں عرب قتل و خون اور جنگیں حرام سمجھتے تھے شروع ہو جائیں گے اور پھر تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ لیکن اگر تم نے انہیں پھر بھی قتل کیا تو یہ قتل اسی مہینے کا ہوگا جس میں خون بہانا حرام ہے۔ یہ سب پہلے تو سوچتے اور ہچکچاتے رہے، مگر پھر انہوں نے اپنے حوصلوں کو ابھارا اور قافلے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ قریش نے مسلمانوں کو ستانے میں کبھی کسر نہیں چھوڑی اور ان کا مال و دولت زبردستی دبائے بیٹھے تھے۔ غیر مسلمانوں نے ان مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سب سے پہلے حضرت واقد بن عبداللہ تیمی نے اپنی کمان کھینچی اور تیر چلایا۔ تیر ایک سردار عمرو بن حضرمی کے لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ آخر ہوتے حضرت عبداللہ اور ان کے دستے نے قریش کے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں عثمان ابن عبداللہ اور حکم بن کیسان تھے۔ باقی لوگ بھاگ گئے۔ اب حضرت عبداللہ نے اس قافلے کے سامان پر قبضہ کر لیا اور اسے لے کر مدینہ کو واپس ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عبداللہ دونوں قیدیوں اور سامان کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر جب وہ آپ کے سامنے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ سے فرمایا، میں نے تمہیں ادب والے مہینے میں خون بہانے کا حکم تو نہیں دیا تھا؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی بہت گھبرائے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے۔ رسول خدا نے دونوں قیدیوں اور مال غنیمت کو بھی نہیں قبول کیا۔ اصل میں اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، حالانکہ رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی اور اس مہینے میں خون بہانا حرام تھا۔ یہ خبر بہت جلد عرب کے قبیلوں میں پھیل گئی کہ رسول اللہ کے ساتھیوں نے ادب والے مہینے میں قریشی قافلے کے ساتھ جنگ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اسلام کو بدنام کریں۔ اسی لیے آج کل قریش کے لوگوں کی زبان پر ہر وقت یہی بات تھی کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام میں خون بہایا۔ وہ لوگ کہتے، محمد اور ان کے ساتھیوں نے اپنے لیے حرام مہینوں کو بھی حلال کر لیا، انہوں نے ان مہینوں میں بھی خون بہایا، مال و دولت لوٹا اور لوگوں کو قید کیا۔ یہودی مسلمانوں کی اس غلطی کو نیک فعل سمجھ رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اب خدا ضرور مسلمانوں سے بدلہ لے گا اور ان پر اپنا غضب نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی اس غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ وہ رسول اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بہت اداس اور غمگین رہتے تھے، مگر جب مسلمانوں کی پریشانی اور اسلام کے دشمنوں کے طعنے بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھیوں پر رحم فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل آئی جس میں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان فرمایا۔ اس وقت جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ ترجمہ، لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتل کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی کعبے کے ساتھ، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے
ان کو اس سے خارج کرنا جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پروازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہ بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے کہ قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں۔ مسلمان ان آیتوں کے نازل ہونے سے خوش ہو گئے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگرچہ اس مہینے میں قتل کرنا اور خون بہانا جرم ہے، مگر قریش کے لوگ جو حرکت کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ ادھر یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے وطن اور بیت اللہ سے نکال کر اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے۔ ان کا یہ جرم خدا کے نزدیک خون بہانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ غیر مسلمان ان آیتوں کے نازل ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سمائے، کیونکہ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل سے ناراض نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو لیا، آپ نے اس کو اس کے حقدار مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ قیدیوں کے واسطے قریش نے قاصد بھیجا کہ مسلمان مال لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ اس پر رسول اللہ نے ان کے پاس یہ جواب بھیجا، ہم ان دونوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم ہمارے دونوں آدمیوں یعنی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کو ہمارے حوالے نہ کرو، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں تمہاری طرف سے خطرہ ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کو قتل کر دیا تو ہم تمہارے دونوں آدمیوں کو قتل کر دیں گے۔ اس پر قریش نے دونوں قیدیوں کو رسول اللہ کی خدمت میں واپس کر دیا، چنانچہ اس کے بدلے میں آپ نے بھی دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ لیکن ان دونوں میں سے حضرت حکم بن کیسان کا دل اسلام کی طرف جھک گیا اور وہ مسلمان ہو کر مدینے میں ہی ٹھہر گئے۔ دوسرا آدمی کفر کی حالت میں ہی واپس چلا گیا۔ جب سے خدا تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش کے بارے میں وحی نازل فرمائی تھی جس میں ان کو معافی دی گئی تھی، اس وقت سے وہ خوش بھی تھے اور اس جہاد کے بدلے میں خدا کی طرف سے ثواب کے امیدوار بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک روز آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اب ہم اس کی امید کریں گے کہ اس جنگ کے بدلے میں ہمیں ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا مجاہدوں کو ثواب ملتا ہے؟ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور تم پر رحمت نازل کریں گے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جانے کے بعد جہاد کی ابتدا فرمائی۔ مسلمانوں کے سینے جوش و غضب سے بھرے ہوئے تھے، برسوں سے ان کے دشمن انہیں ستا رہے تھے، ان کے نبی کو گالیاں دے رہے تھے، مگر مسلمان خاموش تھے۔ شروع میں اس لیے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، دشمنوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑے تھے، اور بعد میں اس لیے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت عطا فرمائی اور مسلمان اپنے خدا اور اپنے وطن کے لیے میدان میں آ گئے۔